کیا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ایک معجزہ ہے یا پھر حضرت آدم علیہ السلام ایک پراپر پروسیس سے پیدا ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ ہجر کی آیت نمبر 26۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو تخلیق کیا کھنکھناتی مٹی سے، کالی بدبودار مٹی سے، متغیر چکنائی پیدا ہوئی مٹی سے۔ آپ ذرا آیت پہ غور کریں، سلسال من حمأ مسنون، اللہ پاک نے یہ 3 سٹیپس ہمیں بتائے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کس طرح پیدا ہوئے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اس آیت میں اللہ پاک نے 3 سٹیپس بتائے ہیں۔ سلسال من حمأ مسنون، فرسٹ سٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سلسال، سلسال کے معنی ہے خشک کھنکھناتی مٹی۔ خشک مٹی، وہ مٹی جو خشک ہو جانے کے بعد بجنے لگے۔ ذرا سوچیں تو صحیح، اس الفاظ کے معنی ہے خشک کھنکھناتی مٹی۔ یہ کون سی مٹی ہے جس کے بیچ میں ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہی ہے؟ خشک مٹی ہے اور اس کے بیچ میں سے ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہی ہے، یہ کون سی مٹی ہے؟ اس کے بیچ میں ساؤنڈ ایک ہی صورت میں پروڈیوس ہو سکتی ہے کہ جب یہ مٹی موو میں ہو، موومنٹ ہو اس مٹی کے بیچ میں، اور یہ موومنٹ ڈسٹ سٹارمز کی وجہ سے آ سکتی ہے۔ اس الفاظ کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 4693، مسند احمد 10293۔ اللہ پاک نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جس کو اس نے پوری زمین سے لیا، اور اسی مٹی کے مناسبت سے آدم کی اولاد کے رنگ کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی پیلا ہے۔ اور کتنی حیرت کن بات ہے کہ جو آندھی کے طوفان ہوتے ہیں وہ بھی سرخ ہوتے ہیں، کالے ہوتے ہیں، پیلے ہوتے ہیں، اور مٹی بھی سرخ ہوتی ہے، کالی ہوتی ہے، پیلی ہوتی ہے۔ اب ذرا الفاظ کی طرف واپس آئیں۔ سلسال، خشک کھنکھناتی مٹی۔ ایک مٹی میں موومنٹ ہوگی تب بھی آواز پیدا ہوگی، اور یہ موومنٹ ہمیں ڈسٹ سٹارمز کی شکل میں ملتی ہے۔ اور ڈسٹ سٹارمز کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ سرخ رنگ کے بھی ہوتے ہیں، کالے رنگ کے بھی ہوتے ہیں، پیلے رنگ کے بھی ہوتے ہیں، اور حدیث میں بتایا گیا تھا کہ اسی مٹی کی مناسبت سے آدم کی اولاد کے رنگ بھی سرخ ہے، کالے ہیں اور پیلے ہیں۔ تو حدیث دیکھیں کیسے مل رہی ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے ایک مٹھی مٹی پوری زمین سے ایک جگہ جمع ہوئی۔ اب یہ جمع کیسے ہوئی؟ ڈسٹ سٹارم سے ہوئی۔ دیکھیں 2023 میں ایک ڈسٹ سٹارم آیا تھا افغانستان سے چلتا ہوا پاکستان تک، اور اس کا کورڈ ایریا صرف ایک صوبے کے برابر تھا۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ یہ جو ڈسٹ سٹارمز چلتے ہیں یہ کہاں کی مٹی اٹھاتے ہیں اور کہاں تک لے کر جاتے ہیں؟ ناسا نے آندھی کے طوفان کو مانیٹر کرنے کے لیے اسپیس میں ایک اسپیس پروگرام بھیجا جسے ایمٹ کہا جاتا ہے۔ اس سیٹلائٹ میں ایک اسپیکٹرو میٹر لگا ہوا ہے، اور اس اسپیکٹرو میٹر کا کام یہ ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ آندھی کے طوفان کہاں سے اٹھ رہے ہیں اور کہاں تک جا رہے ہیں، اور یہ آندھی کے طوفان کس رنگ کے ہیں، کیونکہ اس آندھی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس آندھی میں کیسے ڈسٹ پارٹیکلز ہیں۔ ہلکے رنگ والے آندھی کے طوفان میں ریت اور مٹی ہوتی ہے، اور جب سورج کی شعائیں اس کے اوپر پڑتی ہیں تو یہ ریفلیکٹ بیک کرتا ہے، اور اسی وجہ سے وہاں کا ٹمپریچر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف کالی اور سرخ آندھی جہاں سے اٹھتی ہے وہاں کے ڈسٹ پارٹیکلز میں آئرن اور میٹل بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جہاں پر یہ ڈسٹ سٹارم آتا ہے وہاں کا درجہ حرارت بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ سورج کی شعاؤں کو ابزارب کرتا ہے۔ آندھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جو منرلز، نیوٹرینز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے۔ سہارا ڈیزرٹ جو دنیا کا سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے، وہاں سے اٹھنے والے آندھی کے طوفان برازیل کے جنگلوں تک، ایمیزون کے جنگلوں تک جاتے ہیں، اور ان کے درمیان فاصلہ 3000 میل ہے، اور 182 ملین ٹن یہ طوفان ریت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک گوڈزیلا ڈسٹ سٹارم جولائی 2020 میں آیا جو سہارا ڈیزرٹ سے اٹھتا ہوا پورے سمندر کو کراس کر کے امریکہ میں آیا، اور انہی آندھی کے طوفان کی آواز ہوتی ہے جو میں نے لفظ میں آپ کو بیان کیا، سلسال، خشک کھنکھناتی مٹی۔